لائق صد احترام علماء کرام، میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ اس نے اپنی کرم سے ہم سب کو کچھ دینی باتیں سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرمائی۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ حضرات یہاں پر حاضر ہیں اور تھوڑی دیر اللہ اور اس کے پیاروں کا ذکر جمیل سننے سنانے کے سعی کر رہے ہیں۔ اللہ ہمارے آنے کو قبول کرے، ہمارے نمازوں کو، ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ میرے بزرگوں اور دوستو، اللہ نے قرآن میں فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک ہر انسان گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وہ نقصان اور گھاٹے سے بچ گئے۔ غور فرمائے، والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے، خسارے میں ہے۔ اگر ہم اس کو دیکھیں تو ہمیں تاریخ یہ بتاتی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھی جو پیسے والے تھے، دولت مند تھے، وہ سب اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو کے فنا ہو گئے۔ اب وہ غریب جو حضرت نوح کے اوپر ایمان لائے وہ بچ گئے، کامیاب ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کو لے کر وطن سے بے وطن ہوئے، عراق سے چل کر ملک شام پہنچے، وہاں سے مصر پہنچے، وہاں سے فلسطین پہنچے، بہت امتحانات دیے، بڑی قربانیاں پیش کی۔ وہاں سے بچوں کو، حضرت حاجرہ کو اور حضرت اسماعیل کو مکے چھوڑا۔ تاریخ نہیں، میں صرف اشارے کر رہا۔ اتنی تکلیفیں برداشت کی، لیکن وہ کامیاب، ان پر ایمان لانے والے کامیاب۔ اب وہ نمرود جو پوری دنیا کا بہت بڑا بادشاہ تھا، جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا خدا ہوں، آج نہ نمرود کا پتہ ہے، نہ نمرود کی قبر کا پتہ ہے، نہ اس کی آل اولاد کا پتہ۔ قارون کی دولت اتنی تھی کہ وہ زمین میں اس کا خزانہ جو دھسا، اتنی دولت تھی کہ اس کے خزانے کے تجوری کی چابیاں 70 اونٹوں کے اوپر لاد کر لے جائی جاتی تھی۔ تو سوچو کتنا سونا چاندی ہے۔ لیکن یہ قارون اللہ کے غضب کا شکار ہوا، وہ دھسا، اس کا خزانہ دھسا، خسارے اور نقصان۔ فرعون جو خدائی دعویٰ کرتا تھا، اپنے کو سجدہ کرواتا تھا، وہ بھی دریائے نیل میں غرق ہوا، تباہ برباد ہو گیا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم الحمدللہ کامیاب و کامران ہوئی۔ اور آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت بلال حبشی، حضرت عمار ابن یاسر، حضرت بی بی سمیہ، حضرت یاسر، حضرت زنیرہ، حضرت فقیہہ، حضرت خباب ابن عروت، حضرت صہیب رومی، سلمان فارسی اور دیگر بہت سارے غلام صحابہ، بہت غلام تھے، بہت غریب تھے، نبی کے اوپر ایمان لائے، سارے عالم پہ چھائے۔ اور ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ولید بن مغیرہ، مطعم بن عدی، زمعہ بن اسود، ابو البختری، یہ مکے کے سب پیسے والے لوگ تھے، بڑے بڑے امیر
کبیر لوگ تھے، ایمان نہ لائے، سب مر گئے، مٹی میں مل گئے، جہنم میں دھسے۔ ثابت ہوا والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان گھاٹے میں ہے، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے۔ ایمان لانے کا کیا مطلب؟ ایمان لانے کا مطلب ہے ایمان لاؤ اللہ پر جیسے لانے کا حق ہے۔ اللہ پہ ایمان لاؤ تو اللہ کو ایک جانو، اللہ کو ایک مانو، اس کو ازلی مانو، اس کو ابدی مانو، اسی کو طاقت والا مانو، اسی کو قدرت والا مانو۔ وہی مارتا ہے، وہی جلاتا ہے، وہی کھلاتا ہے، وہی بیماری سے شفا دیتا ہے، وہی روزی دیتا ہے، وہی سلاتا ہے، وہی جگاتا ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کی طاقت نہیں، پوری کائنات کو اللہ ہی چلاتا ہے، نہ اسے نیند آئے نہ اسے اونگ آئے۔ اور اللہ وہ ہے جس کا جسم نہیں، جسمانیات نہیں، وہ نر مادہ ہونے سے پاک، جوڑا اور کفو ہونے سے پاک۔ کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اور اس طرح کی بنیادی عقائد ہیں۔ اللہ کو مانو تو ایسے مانو، ایسے نہیں کہ اسے عیسائی کہتے کہ تین اللہ ہے، ایک اللہ، ایک حضرت مریم اللہ کی بیوی، ایک حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے، معاذ اللہ وہ تین اللہ مانتے۔ پارسی لوگ ہیں وہ دو اللہ مانتے، کہتے ایک برائی کا اللہ ہے، ایک بھلائی کا اللہ، ایک بھلائی کا اللہ ہے، ایک نیکیوں کا اللہ، ایک گناہوں کا اللہ ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اللہ تو ایک ہی ہے۔ اتنی ان کو عقل نہیں کہ اللہ کو ایک ماننا چاہیے۔ اتنی بڑی کائنات ہے، اگر ایک مشین ہو، ایک سائیکل، ایک اسکوٹر ہو، ایک کار ہو، اس کو چلانے کے لیے ایک ڈرائیور چلائے گا تو صحیح چلے گی، اور دو ڈرائیور چلانا چاہیں گے تو ایک بولے گا میں ادھر لے جاؤں گا، دوسرا بولے گا ادھر لے جاؤں گا، پتہ چلا کہ کار کا ستیہ ناش ہو گیا۔ چھوٹا سا چرخہ، ایک بہن بولے میں ایسے چلاؤں گی، دوسری بہن بولے میں ایسے چلاؤں گی، کیا ہوگا؟ پتہ چلا کہ کارخانے کو چلانے کے لیے ایک طاقت چاہیے۔ تو اتنا بڑا کارخانہ قدرت، اگر دو خدا ہوتے، ایک خدا کہتا میں سورج کو مشرق سے نکالوں گا، دوسرا کہتا مغرب سے نکالوں گا، تو کیا ہوتا؟ لیکن کائنات باقی ہے، چل رہی ہے کامیابی کے ساتھ۔ پتہ چلا کہ اللہ ایک ہے، اور اس کی طاقت چاند اور سورج کو جو چلائے، زمین کو جو قائم کرے، ساری کائنات کو پیدا بھی کرے، سب کو پالے بھی، سب کو مرتبہ کمال تک پہنچائے بھی، اور کوئی اس کو مانے تو بھی کھلائے، نہ مانے تو بھی کھلائے۔ ایسا تو ہے نہیں کہ وہ خالی مومنوں کے جو کچھ بتایا اس پر یہ نیک عمل بھی کرے، اور ساتھ ہی ساتھ حق بات کی وصیت کرے، حق بات کی تبلیغ کرے۔ یہ کافی نہیں ہے کہ میں نمازی، ہر نمازی پہ یہ بھی لازم ہے کہ اپنے بچوں کو بھی نمازی بنائے، اپنی بیوی کو بھی نمازی بنائے۔ کسی سے کہے کہ ارے تیرا بیٹا نماز نہیں پڑھتا، میں تو پڑھتا ہوں نا، ارے تو کہ تو اکیلے ہی جنت میں جائے گا، اس کو نہیں جانا ہے۔ بیوی نماز نہیں پڑھتی، کیوں نہیں پڑھتی؟ بہت کہتا ہوں پڑھتی ہی نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہر آدمی کی ذمہ داری ہے کہ اپنے زیر دستوں کے اوپر کنٹرول کرے۔ یہ کہہ کے کام نہیں چلے گا میں تو کرتا ہوں نا، ہمیں بھی نیک بننا ہے اور اپنے آس پاس والوں کو بھی نیک بنانا ہے۔ وہ تواصوا بالحق، حق کی تبلیغ کریں۔ اسی کو فرمایا قرآن میں بہت واضح لفظوں میں، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہاں تو تم چاہتے ہو کہ تمہارے بچے کو سگریٹ کا چٹکا نہ لگے، اگربتی کا چٹکا نہ لگے، تم یہاں چاہتے ہو کہ تمہاری بیوی اور بچی وہ ننگے پیر نہ چلے، اس کو کہیں زخم نہ لگ جائے، تو کیا اس کو آوارگی کے لیے چھوڑ کے، نماز روزے کی پرواہ نہ کر کے چھوڑ کے،
ایسا کرنے کی اجازت دو گے کہ کل میدان محشر میں تپتی ہوئی تانبے کی زمین پر وہ ننگے پاؤں جب دوڑے تو ان کو چھالے آ جائیں؟ کیا تم یہ پسند کرو گے کہ تمہارے وہ بال بچے، تمہارے وہ بھائی بند کہ جن کے لیے تم اپنے دل کا ٹکڑا نکال کے پیش کر دیتے، منہ کا نوالا نکال کے پیش کر دیتے، یہ پاپی رہے، گنہگار رہے، میدان محشر میں جب پلسرات پہ سے جائیں کٹ کٹ کے گریں؟ کیا یہ پسند کرو گے؟ تو اللہ فرماتا ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ پر تو اسے آپ ایک لائک دے دیجئے، ایک لائک کا ایک نشان ہوتا ہے نیچے کی طرف، تو جب آپ لائک کریں گے تو یوٹیوب جو ہے اور آگے اس بیان کو فارورڈ کرتا ہے، جو پوری دنیا میں الحمدللہ پوری دنیا کے مسلمان اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ اس عظیم نیکی میں آپ شریک ہو۔ حضور خطیب برقاتی خلیفہ محدث کبیر حضرت علامہ وقار احمد رضوی صاحب قبلہ کے ملفوظات سے ہم ہمارے قلوب کو منور کر رہے ہیں۔ تو ان سنہری باتوں کو، ان قیمتی باتوں کو پوری دنیا میں پہنچانے کے لیے آپ ہماری مدد کریں، آپ لائک ضرور کریں اور کمنٹ کریں گے تو اور بھی زیادہ بہتر بات ہوگی، تاکہ دنیا کے اور بھی دوسرے ہمارے جو اسلامی بھائی مسلمان ہیں ان تک یہ پروگرام